بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا ربی یسر ولا تعسر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انت تجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء حزننا وذہاب ہمنا آمین یا رب العالمین۔ چلیے شروع کرتے ہیں سورہ ہود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات محکم ہے، محکم بنایا گیا ہے، جس کی آیات کو محکم بنایا گیا ہے۔ اور محکم آیات کا مطلب کیا ہے کہ یعنی کہ قرآن کریم کی بعض آیات محکم ہے، یعنی بعض دوسری متشابہ ہے۔ ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا نا، لغوی لحاظ سے محکم ہر اس چیز کو کہا جا سکتا ہے جسے حکمت، جیسے جس میں حکمت ہے، دانائی ہے، تجربے سے اس کی ساخت کو مضبوط بنا دیا گیا ہو، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ثم یحکم اللہ آیاتہ، اور جب محکم کے مقابلے میں متشابہ کا لفظ آئے تو پھر محکم کا معنی ایسی آیات ہے جن میں کوئی لفظی معنی یہ کا اشتباہ نہ ہو بالفاظ دیگر، اس کے معنی بالکل واضح ہوں، جن کی کوئی تعویل نہیں ہو سکتی۔ محکم آیات یعنی کہ ایسی آیتیں جن کی کوئی دوسری تعویل کر نہیں سکتا، ایک دم آسان الفاظوں میں ہر کوئی اس کو سمجھ جا سکتا۔ اور متشابہ کیا ہے، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کے دو معنی نکل سکتے ہیں، کہ مفسرین اس کے الگ الگ معنی بھی بیان کرتے ہیں کہ اس کا یہ بھی معنی ہو سکتا، یہ بھی معنی ہو سکتا، اس طریقے سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب ایسی ہے جس کی آیات کو محکم بنایا گیا ہے، اور یہ حکیم و خبیر ہستی کی طرف سے تفصیلاً بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، میں یقیناً اس کی طرف سے تمہارے لیے ڈرانے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو اور اس کے حضور توبہ کرو۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعُكُمْ، یعنی کہ اب ہر وقت توبہ و استغفار کرنے کی ہمیں تلقین کی جا رہی ہے، اور اس سے کیا ہوگا پھر کہ اللہ کے حضور توبہ کرو، وہ ایک خاص مدت تک تمہیں اچھا سامان زندگی عطا کرے گا۔ زندگی میں جو جو چیزیں ہماری ضرورت کی ہے، جو جو چیزیں ہمیں چاہیے، وہ ہمیں عطا کرے گا، اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا۔ اور اگر تم منہ پھیرتے ہو تو تمہارے حق میں یہ بڑے ہولناک دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں۔ اب یہاں پر دیکھیے استغفار کے، توبہ و استغفار کے فائدے بتائے جا رہے ہیں اس آیت میں، کہ توبہ و استغفار اصل میں اپنے گناہوں کی بخشش مانگنا ہے۔ اگر خلوص نیت سے توبہ کی جائے تو اللہ تعالیٰ یقیناً معاف کر دیتا ہے۔ اب انسان یہ سوچتا ہے ہر وقت کہ میں نے گناہ کیا ہے، میں تو گناہ گار ہوں ہی نہیں، کیونکہ شیطان اس کو اس کے گناہ بھی اتنے خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ مجھے معافی کی کیا ضرورت ہے، مجھے استغفار کی کیا ضرورت ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر میں سے ہر بار، ہر نماز کے بعد ایک جگہ آتا ہے کہ 100 بار استغفار پڑھتے تھے، اور ایک جگہ آتا ہے کہ 70 بار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی جو کہ گناہوں سے پاک تھی، وہ اتنی بار استغفار پڑھتے تھے، تو ہم اور آپ کیسے، کتنا ہم کو پڑھنا چاہیے؟ تو یہ دیکھیے کہ انسان ہر وقت گناہ کرتا رہتا ہے، کبھی اس کو پتہ چل بھی جاتا ہے، کبھی نہیں بھی چلتا ہے، کبھی غفلت میں اس سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، کبھی جان بوجھ کر بھی ہوتے ہیں، اس کی عادتاً بن جاتی، کبھی کبھی کچھ گناہوں کی عادت بن جاتی انسان کی۔ جیسے کیا کیا ایسے گناہ ہو سکتے ہیں جو ہماری عادت ہے، جو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ گناہ ہو رہے ہیں ہم سے، جبکہ وہ ہم عادتاً کرتے ہیں۔ جیسے کہ فون اٹھایا، کسی کے بارے میں کوئی بول رہا ہے، اس کے بارے میں ہاں میں ہاں ملا دی، ہاں وہ تو ہے ہی ایسے، ہاں ان کے بارے میں تو میں نے خود بھی سنا، میں نے خود بھی دیکھا، ہو گیا گناہ۔ یہ تو ایک عادت ہوتی ہے، عورتوں کی تو خاص عادت، یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اس طریقے کی باتیں اکثر کرتے ہیں، عادتاً کرتے ہیں، یہ ہوتا ہے نا۔ تو یہ یہاں پر ہم کو سکھایا بھی جا رہا ہے کہ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، کہ تم اپنے پروردگار سے معافی مانگو اور اس کے حضور توبہ کرو تو تم کو ہر چیز عطا کر دے گا وہ۔ انسان اگر کوئی بھی دعا مانگ رہا ہے تو اس کو استغفار پڑھنا چاہیے،
آپ کو اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ کوئی بھی دعا مانگنی ہے، کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو آپ ایک معمول بنا لیجئے، 1000 بار روز استغفار پڑھیے اور دعا کریے، انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہو جائے گی۔ کیونکہ ہمارے پاس گناہوں کے اتنے بڑے بڑے ٹوکرے جو ہمارے سروں پر ہے نا، تو کبھی کبھی ہوتا یہ ہوگا کہ اس کی وجہ سے بھی ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی ہے، کہ ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں نا گناہوں کی وجہ سے، تو ہمیں اللہ سے نزدیک ہونا پڑے گا، تو تب کہیں جا کر اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں بھی قبول کرے گا۔ تو اس کے لیے توبہ و استغفار کو لازم پکڑنا پڑے گا ہم کو۔ اس کے ایک تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے گناہ بھی معاف ہوں گے، دوسرے یہ کہ ہمارے درجات بھی بڑھیں گے، پھر تیسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کا قرب بھی نصیب ہوگا توبہ و استغفار کرتے رہنے سے۔ تو یہاں سے استغفار کرنے اور نیک اعمال بچا لانے والوں کا تو اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے۔ کسی نے جتنے بھی نیک عمل کیے ہوں گے اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی بلند درجہ عطا فرمائے گا، اور توبہ و استغفار کرتے رہنا خود ہی بہت بڑا نیک عمل ہے۔ یعنی کہ ایک تو ذکر بھی ہے، اور اپنے آپ کو شرمندہ کر کے توبہ و استغفار کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے ان درجات کو بڑھانے کے لیے کام کارگر ہوگا۔ تو یہاں پر ہمیں یہ بھی سکھایا جا رہا ہے کہ توبہ بھی کرو، توبہ استغفار بھی کرو، اور استغفار ہر وقت پڑھتے رہو، اس سے ہمیں اللہ کا فضل عطا ہوگا۔ اور اگر تم منہ پھیرتے ہو تو تمہارے حق میں بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بالکل اڑے ہوئے ہوتے ہیں، گناہوں پر اڑے ہوئے ہیں، گناہ کرتے جا رہے ہیں، توبہ استغفار ان کی زندگی میں دور دور تک نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو بڑے سچے اور پکے سمجھتے ہیں کہ بہت نیک سمجھتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے توبہ استغفار کی، ایسے سمجھتے ہیں نا۔ تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یہ بھی بتا دیا جا رہا ہے کہ تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر۔ دیکھو جب یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اللہ سے چھپے رہیں، اور جب یہ اپنے آپ کو کپڑوں سے ڈھانپتے ہیں، اس وقت اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ وہ سینوں کے راز تک جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر اللہ سے چھپے رہیں، اور جب یہ اپنے آپ کو کپڑوں سے ڈھانپتے ہیں، اس وقت اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں، یعنی کہ سینوں کے راز، دل کے اوپر اگر کپڑوں کی پرتیں بھی ہوں تو دل میں کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، یعنی کہ انسان کیا دل میں سوچ رہا ہے، کیا اس کے دل میں خیالات آ رہے ہیں، وہ سارا کچھ انہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہیں۔ زمین میں چلنے والا، اب یہاں سے 12 پارہ شروع ہو رہا ہے، وما من دابۃ، زمین میں چلنے والا کوئی جانور ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ساری جو چیزیں ہیں، جو جاندار ہے، چاہے وہ کیڑے ہوں، چاہے مکوڑے ہوں، چاہے مچھلیاں ہوں، چاہے انسان ہوں، اب دیکھیے کہ بلوں میں بھی اللہ تعالیٰ برابر ان کا رزق ان کو پہنچا رہا ہے، سمندروں میں چھوٹی مچھلیوں کو، بڑی مچھلیوں کو، دیکھیے کہ بڑی مچھلیوں کا کھانا الگ ہے، چھوٹی مچھلیوں کا کھانا الگ ہے، پرندوں کا کھانا الگ ہے، گوشت خور جانوروں کا کھانا الگ ہے، جو پتے وغیرہ کھاتے ہیں جو جانور ان کا الگ، ہر قسم کے کھانے والے جانور الگ ہیں، پرندے الگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کس کو کیا پہنچانا ہے، کون سے وقت میں پہنچانا ہے، کہ دیکھیے کہ زمین پر چلنے والا کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے جو بھوکا رہتا ہوگا، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کس کو کیا کھانا پہنچانا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ جیسے ہم گھر میں ہوتے ہیں، ماں ہے ایک گھر میں، اور اس کے اگر 5 بچے ہیں، 6 بچے ہیں، اس کو پتا ہے کہ اس کا ایک بچہ کھانے میں کیا کھاتا ہے، ایک ویجیٹیبل کھاتا ہے، ایک نان ویج کھاتا ہے، ایک ویج کھاتا ہے، اس کو پتا ہے، وہ اس حساب سے اسے برابر کھلاتی۔ ایسا ہوتا ہے کبھی کہ کبھی ماں نے ایک بچے کو کھانا کھلانا بھول گئی، 5 بچے ہیں یا 4 بچے ہیں، تو ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی نہیں ہوتا نا ایسا۔ تو اللہ تعالیٰ کی دیکھیے کہ کیسی اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ دنیا میں کہاں کہاں کون سی چیزیں ہیں، کس کو کھانا پہنچانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے کر رکھا ہے۔ رزق اللہ کی رزاقیت کا اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف انسانوں کو نہیں بلکہ زمین پر چلنے والے جانوروں کو، یہاں تک کہ کیڑے مکوڑے چونٹی سب کے سب رزق بھی اللہ کے ذمے ہے، اور یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، ہر جاندار کو رزق اس کے مقام پر پہنچاتا ہے۔ یہ دیکھیے کہ چونٹیوں کو ان کے بلوں میں مل جاتا ہے، ہم کو اپنے گھروں میں مل جاتا ہے، کیسے کھانا پکا کے، اب دیکھیے کہ کیسے قسموں کے کھانے آج ہمارے گھروں میں موجود ہیں۔
جن کے بارے میں ہم نے کبھی امیجنیشن بھی نہیں کیا تھا. کیسے کیسے قسم کے نئی قسم کے جوسز ہیں، نئی قسم کے کھانے ہیں ہمارے پاس اویلیبل ہیں. تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. اور حالانکہ اگر دیکھیں تو ہم تو ایسے کوئی نیک نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک سے ایک چیزیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ہر چیز ہمیں پہنچا رہا ہے. کیا ریزن ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یہ رزاقیت، اللہ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی شفقت ہے اپنے بندوں پر کہ تم چاہے نیکی کرو چاہے گناہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں بھوکا نہیں رکھتا. ہر ایک کو رزق برابر فراہم کرتا ہے اور اس کا ذریعہ بھی بنا دیتا ہے. اب کچھ تو ایسے ہیں جو کماتے نہیں ہیں. اب آپ دیکھیے کہ کچھ ہمارے آس پاس ایسے بھی لوگ ہیں جو کماتے نہیں ہیں لیکن اچھے سے اچھا کھا رہے ہیں، اچھے سے اچھا پہن رہے ہیں، اچھے سے اچھے گھروں میں رہ رہے. کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا کسی کو نہ ایسے بنا دیا کہ جو ان کی وجہ سے ان کو مل رہا ہے رزق. تو ایسے بھی کئی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر. پھر دیکھیے کہ زمین میں دیکھیے کہ کیسے 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 خزانے ہیں چھپے ہوئے. زمین اپنے خزانے اگلتی رہتی ہے. کئی لوگوں کو زمین سے خزانے ملتے رہتے ہیں. خزانوں سے مراد کے گولڈ ہے، الگ الگ قسم کے میٹلز ہے، یا پھر یہ کہیے کہ اگر جو ہمارے کو کھانے مل رہے ہیں، یہ الگ الگ قسم کے اناج ہے، یہ بھی ایک قسم کا ہمارے لیے تو خزانہ ہی ہو گیا نا. تو یہ جتنی چیزیں زمین سے مل رہی ہے یہ بھی کیا ہے؟ خزانے کی قسم ہے. اور اللہ تعالیٰ خود ہی اس کے اسباب بناتا ہے. وسائل بھی اختیار کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ کیسے انسان اختیار کرتا ہے، وسائل اختیار کرتا ہے اور کیسے ان چیزیں حاصل بھی کرتا ہے. پھر اس کے بعد وہ اس کے اور وہ اس کی قرارگاہ کو بھی جانتا ہے اور دفن ہونے کی جگہ کو بھی. مستقر اور مستودع دو چیزیں. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ انسان کب پیدا ہوگا اور کہاں مرے گا. اس کو پتا ہے. انسان اپنے بارے میں نہیں بول سکتا کہ میں مکہ میں جا کے مروں گی، میں مدینہ میں جا کے مروں گی. اب یہ دیکھیے کہ کئی لوگ جنگوں میں جانے سے ڈرتے تھے. کس لیے؟ کہ ہماری موت نہ آ جائے. لیکن وہ کہاں پر مرے؟ اب وہ کئی بار ایسا ہوا کہ وہ گھروں سے نکلے اور مر گئے. لیکن کئی لوگ ایسے تھے جو جنگوں میں گئے، جنگیں انہوں نے لڑی، جیسے کہ خالد بن ولید کا ذکر آتا ہے. کئی جنگیں انہوں نے لڑی اور پھر بعد میں ان کی موت اپنے گھر میں ہوئی. تو اس اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ وہ دفن کہاں ہونے والا ہے اور وہ پیدا کہاں ہونے والا ہے. تو اس کی مرنے کی بھی جگہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے اور اس کے جینے کی بھی جگہ اس کو پتا ہے کہ مرے گا کہاں اور وہ پیدا کہاں ہوگا، دفن ہونے کی جگہ. کئی لوگ دیکھیں کہ سفر کر کے دوسرے ملک جاتے ہیں، دوسرے کنٹری جاتے ہیں اور وہاں اچانک ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. لوگ سفر کر کے ٹکٹ لے کر، پلین کا ٹکٹ لے کر ادھر سے ادھر پہنچتے ہیں، جہاں ان کی جائے موت کی جگہ لکھی ہوئی ہوتی ہے وہاں پر وہ برابر پہنچ جاتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے آس پاس کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی موت کی جگہ جا کر خود پہنچتا ہے، کہ اس کی موت جب وہاں لکھی ہوتی ہے تو وہ خود وہاں پر پہنچ جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ اسی میں وہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اس کے پیدا ہونے کی بھی جگہ کون سی ہے اور دفن ہونے کی جگہ بھی کون سی ہے. یہ سب کچھ واضح کتاب میں یعنی کہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا موجود ہے. وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے. انڈرلائن کر لیجئے تاکہ آپ لوگوں کو بولنے کے لیے یاد رہے، کسی کو بتانے کے لیے یاد رہے کہ زمین اور آسمان کو کتنے دنوں میں پیدا کیا گیا؟ 6 دنوں میں پیدا کیا گیا. اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. کس لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو؟ صرف انجوائمنٹ کے لیے؟ کھاؤ پیو انجوائے کرو؟ نہیں، بلکہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ایک جگہ اور کہاں پڑھتے ہیں ہم یہ والی آیت؟ بہت زیادہ کامن، سب کو اگر یاد ہے اگر تو جو روز پڑھتے ہیں وہ بتائیں گے فوراً چیٹ باکس میں. کہاں پڑھتے ہیں ہم یہ روز؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ویری گڈ ریشما آصف، سمیہ نوشین، ویری گڈ سارا امتیاز، ویری گڈ ویری فاسٹ، نورین امتیاز، سمیرہ، ایکسیلنٹ، بہت خوب. یہ بہنیں ہماری ماشاءاللہ سے روز سورہ ملک پڑھتی ہوں گی، جب ہی ان کو یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بنایا؟ تاکہ ہمیں اس میں سے پہچانے کے کون اچھے عمل کرتا ہے، آزمائے ہم کو. ایسے ہی نہیں ہمارا ایگزام چل رہا ہے یہ کہ اب کون اٹھ رہا ہے کون بیٹھ رہا ہے. ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہمارا سرکل، دوست احباب ہمارے سارے کچھ کیسے ہونے چاہیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. کیوں؟ کیونکہ ہم ایگزام ہال میں بیٹھے ہیں. اب ہمیں یہ بتانا ہے کہ ہم کون سا کویشچن کیسے حل کریں. بہت سارے کویشچنز ہیں ہمارے. رشتہ داروں کا ایک کویشچن ہے، صبر کا ایک کویشچن ہے،
اور رحم دلی کا ایک کوشچن ہے، حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، اللہ کے حقوق، حقوق اللہ، عبادتیں، یہ ہر ایک ایک سمجھ لیجیے کہ یہ سارے ایک ایک پیپر ہے ہمارے. اب ہر پیپر میں ہم کیا کیا لکھ رہے ہیں، کیا کیا ہم مارکس لے رہے ہیں، صرف چیک کریں اپنے اپنے پیپرز کہ کون سے پیپر میں مجھے اچھے مارکس مل سکتے ہیں. جو میں روز کر رہی ہوں سالو، جو میں کر رہی ہوں نا کویسچن پیپر، تو کون سے پیپر میں مجھے کم مارکس مل رہے ہیں، کون سے پیپر کے لیے مجھے ہارڈ ورکنگ کرنی پڑے گی. کسی کا صبر کا کم ہے، کسی کے پاس صبر کم ہے، تو کسی کے پاس رشتہ داری کے حقوق نہیں نبھا پا رہے، کوئی عبادتوں میں کمی کر دے رہے، کمی کوتاہی ہو جا رہی. تو یہ ہم کو خود چیک کرنا پڑے گا. کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. یہ ہمارے دیکھا جا رہا ہے. اس لیے بس کھیل کود تماشے کے لیے دنیا نہیں بنا دی گئی کہ جاؤ انجوائے کرو. آج دنیا میں انجوائمنٹ کے ہزاروں لاکھوں نئے نئے طریقے نکل گئے. انجوائمنٹ، کوئی انسان بور نہیں ہوتا آج کل. باہر نکلتے ہی دیکھیں کہ آپ کو ہزاروں قسم کے انجوائمنٹ نظر آ جائیں گے. لیکن ان سب میں سے بچ کے آپ کو اللہ تعالیٰ کو راضی کیسے کرنا ہے، ہر پیپر میں آپ کو اچھے مارکس کیسے لینا ہے. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہمارا بچہ جب اسکول جاتا ہے، جب 10th میں ہوتا ہے، جب 12th میں ہوتا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہمارا بچہ 100% لائے، ہمارا بچہ ٹاپر بنے. خود ہمارا اپنے بارے میں ہمارا کیا خیال ہے؟ کچھ بھی نہیں. فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. ہاں چلو کر لیا، پڑھ لیا، نماز پڑھ لی، چھوڑ دی، چلو ٹھیک ہے قضا پڑھ لیں گے، چلو روزے چھوٹ گئے، کوئی نہیں آج شاپنگ کو جانا ہے، روزے چھوٹ گئے. یہ حال ہے ہمارا. تو یہ ہماری آزمائش ہو رہی ہے. کتنے ہمیں مارکس ملے ہیں اب تک کے، تو چیک کر لیں کہ ہم نے اب تک جو ایگزام لکھے ہیں، جو کویسچن، ابھی ہمارا پیپر ہمارے ہاتھ میں سے نہیں گیا، ابھی ہمارے ہاتھ میں، ابھی ہم کریکشن کر سکتے ہیں اس کو. ابھی ہم آگے کے کویسچنز اچھے لکھ سکتے ہیں، آگے کے مارکس اچھے لے سکتے ہیں ہم، کیونکہ ابھی ہمارے ہاتھوں میں ہمارا پیپر ہے. ابھی ہمارے ہاتھوں سے ہمارا پیپر نہیں نکلا. جس دن ہماری روح ہماری حلق سے نکل گئی نا، تو پھر وہ ہمارا پیپر ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا. پھر ہم اس کو یہ نہیں بول سکیں گے کہ اللہ پلیز ایک بار دے دیجئے، میں اس کو صحیح کر کے آپ کو لوٹاتی ہوں. وہ ٹائم پھر نہیں ہمارے پاس بچے گا. ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم ہمارے پیپروں کو درست کر لیں، صحیح کر لیں. جو ہماری غلطیاں، کمی کوتاہیاں، اب کل تک تو ہم نادان تھے، بے وقوف تھے، سمجھ نہیں تھی، یہی سمجھ سکتے ہیں ہم اپنے آپ کے بارے میں. اب آپ کا تو نہیں پتا، میں اپنے بارے میں کہہ رہی ہوں کہ میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ ہم کو عقل ہی نہیں تھی کہ کون سی نیکی کیسے ٹائم کیسے کرنا ہے، کیسے رشتہ داروں کے حقوق نبھانا ہے، یہ بھی نہیں سمجھتا تھا ہمیں. اب تھوڑی تھوڑی سمجھ آ رہی ہے. تو یہ دیکھیے کہ اب ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے. ہم اگر کوشش کریں تو یہ ساری چیزیں ہم اپنی سنوار کر، سدھار کر، ہمارے پیپروں کو اچھے بنا کر ہم دنیا سے جا سکتے ہیں. تاکہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارا جب رزلٹ آئے گا، جب ڈے آف ججمنٹ کے دن ہمارا رزلٹ ہمارے ہاتھوں میں دیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں خوشخبری سنائے، فرشتے ہمارا ویلکم کرے. جنت کے 8 دروازوں سے کس کا ویلکم ہوگا؟ جنہوں نے یہ پیپرز اچھے کیے ہوں گے. تو وہ ہم کو بننا ہے. کیا ہمارے اندر کمی کوتاہی، ہمیں خود ڈھونڈنا ہے. کوئی دوسرا نہیں بتائے گا ہم کو. اگر کوئی دوسرا بتائے گا تو ہم تو ناراض ہو جائیں گے. ہم تو اپنے آپ کو بہت نیک سمجھتے ہیں نا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ دنیا اس لیے بنائی ہے کہ دیکھیں تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. اور اگر آپ انہیں کہیں کہ تم موت کے بعد اٹھائے جاؤ گے، تو کافر فوراً کہنے لگتے ہیں یہ تو صریح جادو ہے. ہم معینہ مدت تک ان سے عذاب کو روک دے تو کہیں گے کہ کون سی چیز عذاب کو روکے ہوئے ہے. دیکھو جس روز وہ ان پر واقع ہوگا پھر ٹلنے والا نہیں، اور جس چیز کے ساتھ یہ استہزاء کیا کرتے ہیں وہ ان کو گھیر لے گی. اور اگر انسان کو ہم اپنے پاس سے نعمت بخش دے پھر اسے چھین لے تو وہ نا امید اور ناشکرا ہو جاتا ہے. اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد آسائش کا مزہ چکھائے تو خوش ہو کر کہتا ہے کہ سب سختیاں مجھ سے دور ہو گئی ہے. بلا شبہ وہ انسان بڑا خوشیاں منانے والا اور فخر کرنے والا ہے. مگر جو لوگ صبر کرتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں یہی ہے جن کے لیے بخشش ہے اور بڑا بدلہ ہے. تو شاید تم کوئی چیز چھوڑ دینا چاہتے ہو، وہی میں اس میں سے جو تمہارے پاس آتی ہے، اور اس خیال سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے کہ کافر یہ کہنے لگے کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نازل نہیں ہوا، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا. آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اور اللہ ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے.
کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو خود بنا لیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو ایسی 10 صورتوں کو بنا کر لے آؤ اور اللہ کے سوا جس کو بلا سکتے ہو بلا لو، پھر اگر وہ تمہاری بات قبول نہ کرے تو جان لو کہ یہ قرآن اللہ کے علم سے اترا ہے اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم اسلام لے آنا چاہتے ہو۔ جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہے تو ہم ان کے اعمال کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیتے ہیں اور ان کے لیے دنیا میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ یہی ہے جن کے لیے آخرت میں دوزخ کے سوا کچھ نہیں اور آخرت میں ان کے اعمال برباد ہوں گے اور وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بے اثر ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ جو نان مسلمس ہیں، جو کافر ہیں، وہ اگر کوئی نیکی کر رہے ہیں تو ان کا بدلہ ان کو دنیا میں ہی مل جائے گا۔ ایسے لوگوں کو دنیا میں ہی ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جو شخص دنیا کی زینت چاہتا ہے، دنیا کی زندگی چاہتا ہے، اب یہ دیکھیے کہ ہمارے آس پاس کچھ لوگ ایسے ہیں کہ بس دنیا دنیا، یہ اچھی جاب مل جائے، یہ اچھی ڈگری کس لیے ہے؟ جاب اچھی ملنے کے لیے، جاب اچھی کس لیے؟ اچھی سیلری ملنے کے لیے۔ اچھی سیلری کس لیے ہے؟ اچھا اسٹیٹس والا گھر ہو، گاڑی ہو، بنگلہ ہو۔ بس خواہشیں کیسی ہیں؟ دنیا کمانے کی خواہش۔ تو اللہ تعالیٰ بھی پھر کیا کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو ہم ان کا پورا پورا بدلہ دے دیں گے۔ جو انسان جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہی دیتا ہے۔ جو دنیا چاہتا ہے اسے دنیا ملتی ہے، اور جو آخرت کا بدلہ چاہتا ہے اس کو دونوں چیزیں ملتی ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ دنیا سے محروم کر دیتا ہے، کہ جو کوئی انسان بندہ نیکی کر رہا ہے، عبادتیں کر رہا ہے تو وہ بھوکوں مر رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اب فار ایگزامپل دیکھ لیجیے کہ آپ لوگ دوڑ دوڑ کے اس کلاس میں آئے ہیں، تو کیا آپ کے گھر کے کام کاج پیچھے رہ گئے؟ شام میں سب کھانا نہیں بنا، سب بھوکے رہ گئے؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے وہ بھی آسانی کر دی اور یہ بھی آسانی کر دی۔ تو جو آخرت کمانے کے لیے دوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ تو یہاں پر وہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ اگر وہ دنیا چاہتے ہیں تو وہ دنیا میں تو گھاٹے میں نہیں رہتے، بلکہ ان کو آخرت میں ان کو کچھ بھی حصہ نہیں۔ آخرت میں آگ کے سوا ان کا کوئی بھی حصہ نہیں، اور جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب برباد ہو گیا، اور جو عمل بھی وہ کرتے رہے وہ بیکار ہو گیا۔ بھلا جو شخص اپنے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل رکھتا ہو، پھر اسے اپنے پروردگار کی طرف سے ایک شاہد وہی بات پڑھ کر سنائے، اور وہی بات اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب توریت میں بھی موجود ہو، لوگوں کے لیے رہنمائی اور رحمت تھی، تو کیا وہ اس بات میں شک کر سکتا ہے؟ ایسے ہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان گروہوں میں سے جو کوئی ایسی بات کا انکار کرے دے، اس کے لیے دوزخ کا وعدہ ہے۔ لہٰذا تجھے ایسی بات میں شک نہ رہنا چاہیے، بے شک وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، پھر بھی اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گڑے؟ یہ لوگ اپنے رب کے سامنے حاضر کیے جائیں گے اور گواہ یوں کہیں گے کہ یہی ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑتے تھے۔ سن لو کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، اور جو اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور اس میں کجی نکالتے تھے تو وہ آخرت سے بھی انکار کرتے تھے۔ یہ لوگ زمین پر اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے تھے اور ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی بھی نہیں ہوا۔ ان کو دگنا عذاب ہوگا۔ یہ لوگ نہ سن سکتے اور نہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہے، اور جو معبود تراشے رکھتے ہیں وہ سب غائب ہو گئے۔ لازمی یہ بات ہے آخرت میں سب سے زیادہ خسارے میں یہی لوگ ہوں گے۔ اب یہاں پر دیکھیے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ اندھے اور بہرے ہو گئے، نہ انہوں نے سننا گوارا کیا بات کو، اور نہ انہوں نے دیکھنا گوارا کیا۔ ان کو کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ سمعا، اب یہ ما کانوا یستطیعون السمع، وہ سننے کی استطاعت نہیں رکھتے، یعنی کہ وہ حق بات کو سننا ہی نہیں چاہتے۔ اب یہ کون سے لوگ ہیں؟ کہ ایسے بینا اور نابینا لوگ، ہم نے پہلے بھی اس سے پہلے پڑھا تھا، کافر اور مومن کی مثال ہے یہ۔ کافر اور مومن کی مثال، یہ دو فریق کافر اور مومن ہے۔ کافر اندھا بھی ہوتا ہے اور بہرا بھی ہوتا ہے، اسے کائنات میں ہر طرف اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے کچھ بھی نظر نہیں آتا، اور اگر کوئی اسے بتلانا چاہے تو وہ سن بھی نہیں سکتا، کیونکہ وہ بہرا ہے۔ بہرے سے مراد وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا، سننا ہی نہیں چاہتا۔ اب دیکھیے ایک اندھا کسی راستے پر چل رہا ہو تو اس کے گمراہ ہونے پر کہ کسی گڑھے میں گر جانے کا زیادہ اندیشہ ہے نا، زیادہ امکان ہے کہ وہ گڑھے میں گر جائے۔ لیکن اگر کوئی آنکھوں والا ہو، وہ دیکھ رہا ہے، کوئی اس کو راستہ بتائے، سن بھی رہا ہے، وہ کوئی اس کو راستہ بتائے تو سمجھ بھی رہا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ صحیح راستے پر پہنچے گا، نہ کوئی گڑھے میں گرے گا، نہ کوئی برابر وہ اپنی منزل پر بھی پہنچے گا۔ تو یہ مومن کی مثال کیسی ہے کہ جب اس کو کوئی بات بتائی جاتی ہے دین کی، اللہ کی، تو وہ فوراً مان لیتا ہے۔ یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے بتا کون رہا ہے، بتانے والے کے نقص نہیں ڈھونڈتا وہ، بلکہ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں
کہ ان کو جہاں کوئی دین کی کوئی فوراً بات مل گئی وہ فوراً دوڑ کر اس کو پک کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پر ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تو اندھا بہرا ہو اور دوسرا دیکھنے والا بھی ہو اور سننے والا بھی ہو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حل یستویان، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون، تو پھر کیا تم کو نہیں سمجھ آتی کہ تم اس سے نصیحت نہیں پکڑتے؟ اب یہاں پر نوح علیہ السلام کا یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے ان سے کہا میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں، تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، میں تمہارے بارے میں المناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تو اس کی قوم کے کافر سرداروں نے جواب دیا ہم تو تجھے اپنے ہی جیسا آدمی خیال کرتے ہیں، اور تو جو تیرے پیروکار ہیں وہ ہمیں کمینے معلوم ہوتے ہیں، پھر تم لوگوں کو ہم پر کسی طرح کی فضیلت بھی نہیں، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا ہی سمجھتے ہیں۔ نوح نے کہا اے میری قوم بھلا دیکھو تو، اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے یہاں سے رحمت نبوت کی عطا کی ہے تو جو تمہیں نظر نہیں آ رہی، تو کیا ہم اس میں زبردستی تم پر چپکا سکتے ہیں؟ تو کیا تم ضرور ایمان لاؤ، در حالانکہ تم اسے ناپسند کر رہے ہو۔ اور اے میری قوم میں تم سے کوئی مال اور دولت تو نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اللہ کے ذمے ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں میں انہیں اپنے یہاں سے نکال نہیں سکتا، وہ یقیناً اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں، مگر میں تو دیکھتا ہوں کہ تم لوگ ہی جہالت کی باتیں کرتے ہو۔ اے میری قوم اگر میں ان لوگوں کو اپنے یہاں سے نکال دوں تو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کون کرے گا؟ مگر تم ذرا بھی غور نہیں کرتے۔ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں کہ میں یہ فرشتہ، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں جن لوگوں کو تم حقیر سمجھتے ہو اللہ انہیں کبھی بھلائی سے نوازے گا ہی نہیں، جو ان کے دلوں میں ہے وہ تو اللہ خوب جانتا ہے۔ اگر میں ان سب باتوں سے کوئی بھی بات کہوں تو یقیناً میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ وہ کہنے لگے نو تو نے ہم سے جھگڑا کیا اور اسے بہت طول دیا، اب تو اگر تم سچے ہو تو جس بات کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو وہ لے آؤ۔ نوح نے کہا وہ تو اللہ ہی لے آئے گا، مگر اس نے چاہا، اور پھر تم اسے بے بس نہ کر سکو گے۔ اگر میں تمہاری خیر خواہی کرنا چاہوں تو بھی میری خیر خواہی تمہیں کیا فائدہ پہنچا سکتی ہے، جبکہ اللہ ہی کو یہ منظور ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے، وہی تمہارا پروردگار ہے اور تم اسی کی طرف لوٹ کر چاہو گے۔ اے نبی یہ کیا کافر یہ کہتے ہیں کہ اس نے قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ آپ ان سے کہیے اگر میں نے گھڑا ہے تو میرا گناہ میرے ذمے ہے، اگر تم جرم کر رہے ہو تو ان سے میں بری الذمہ ہوں۔ اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تیری قوم سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں اب ان کے بعد کوئی ایمان نہیں لائے گا، لہٰذا ان کے کرتوتوں پر غم کرنا چھوڑ دو اور ہماری آنکھوں کے سامنے حکم کے مطابق ایک کشتی بناؤ۔ اب یہاں پر دیکھیے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا گیا، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اللہ تعالیٰ انہیں حکم دے رہے تھے۔ کشتی دنیا کی سب سے پہلی کشتی نوح علیہ السلام نے بنائی۔ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ دنیا میں وہ پہلی کشتی تھی جو نوح علیہ السلام نے بنائی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ کیسے اس کو بنانا ہے۔ اب انسان پہلی بار کشتی تو اس کے کانسیپٹ میں نہیں تھی نا اس وقت، تو اس کو کیسے بتائے کہ کیسے کشتی بنائیں گے، کیا اس کا یوز ہوگا، وہ بھی ان کو نہیں پتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ کیسے بنانا ہے، بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے، اور ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے گفتگو نہ کرنا، سفارش نہ کرنا، یہ سب غرق ہونے والے، انہم مغرقون۔ کون کون تھے اس میں مغرقون میں؟ نوح علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کا بیٹا۔ نوح نے کشتی بنانا شروع کیا تو جب بھی اس کی قوم کے سردار وہاں سے گزرتے تو اس کا مذاق اڑاتے۔ نوح نے کہا اگر تم آج ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ایک دن تمہارا ایسے ہی ہم مذاق اڑائیں گے، تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے جس پر اللہ کا عذاب آتا ہے اور کس کو رسوا کر دے گا، کس پر دائمی عذاب نازل ہوگا، یہاں تک کہ ہمارا عذاب کا حکم آ پہنچا اور تنور ابلنے لگا۔ اب یہ دیکھیے کہ طوفان نوح کا آغاز کیسے ہوا؟ طوفان نوح کا آغاز تنور سے چشمہ پھوٹنے سے ہوا۔ تنور کس کو کہتے ہیں؟ جس میں روٹیاں پکائی جاتی ہیں، تندور جس کو ہم کہتے ہیں جنرلی۔ تو یہاں پر تنور سے مراد وہی تنور ہے جس میں روٹیاں پکائی جاتی ہیں، اور ایک قول کے مطابق تنور سے مراد زمین کی سطح بھی ہو سکتی ہے، اور پھر ارد گرد کی زمین سے
چشمے پھوٹنے لگے اور اوپر سے لگاتار بارش ہوتی رہی۔ پہلا چشمہ پھوٹنے پر نوح علیہ السلام کو حکم دے دیا گیا کہ سب ایمان والوں کو اس کشتی میں سوار کر لو، اور جو بھی جانور اس وقت روئے زمین پر موجود ہیں نر اور مادہ سے پیدا ہوتے ہیں تو ان کا ایک ایک جوڑا یعنی کہ نر اور مادہ بھی اس کشتی میں رکھ لو۔ اپنے گھر والوں میں سے جو مومن ہیں ان سب کو بھی سوار کر لو، اور ان کے 3 بیٹے تھے نا، حام، سام اور یافس، ان کے اہل و عیال تھے، اور جو ایمان نہیں لائے تھے انہیں اس کشتی میں سوار مت کرنا۔ اور ان میں نوح علیہ السلام کا بیٹا یام بھی تھا جسے کنعان بھی کہا جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام کی بیوی وائلہ تھی، اس کا نام وائلہ تھا، جو کافر تھی اور کنعان کی والدہ تھی۔ آپ کے خاندان سے یہ 2 افراد بھی طوفان کی نظر ہو گئے، اور ایمان لانے والے بہت تھوڑے تھے، جو لوگ تھے جن کی تعداد صرف 80 تھی، 80 سے زیادہ نہیں تھی۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اب جب تنور ابلنے لگا تو ہم نے نوح کو کہا، آیت نمبر 40 دیکھیے، کہ اس کشتی میں ہر قسم کے جانور کا ایک ایک جوڑا نر اور مادہ رکھ لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو، سوائے ان کے جن کے متعلق پہلے بتا دیا جا چکا ہے کہ وہ ہلاک ہوں گے۔ تو جن کے بارے میں پہلے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ ان کی بیوی اور ان کا بیٹا، اور جو ایمان لائے ہیں انہیں بھی سوار کر لو، اور وہ تھوڑے ہی لوگ تھے جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ نوح نے کہا، اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا اللہ ہی کے نام سے ہے۔ آیت نمبر 41 دیکھیے، وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا، را کے نیچے کھڑی زیر ہے، پورے قرآن میں کھڑی زیر صرف ایک جگہ ہی ہے، اس کو مجریہا نہیں پڑھیں گے بلکہ مجریہا پڑھیں گے۔ دیکھیے پروناؤنسیشن صحیح کر لیجیے اپنا، ہم جب اکیلے پڑھتے ہیں تو اس کو مجریہا پڑھتے ہوں گے آپ لوگ، تو اس کو مجریہا پڑھیں گے، یہ کھڑی زیر ہے، صرف ایک جگہ یہ پروناؤنس ہوتا ہے اس طریقے سے۔ تو اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا اللہ ہی کے نام سے ہے، اور میرا پروردگار بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ 42 اور وہ ان کو لے کر چلنے لگی پہاڑ جیسی موجوں میں، اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا، وہ ایک علیحدہ مقام پر تھا، اے میرے پیارے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ مت ہو۔ اس نے کہا، ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا، آج اللہ کا قہر سے کوئی بچانے والا نہیں ہے لیکن جن پر وہ رحم کرے، اور دونوں کے بیچ میں ایک موج حائل ہو گئی، بس وہ بھی غرق ہو گیا، اور حکم ہو گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان تھم جا، اور پانی گھٹ گیا، اور قصہ ختم ہو گیا، اور کشتی کوہ جودی پر آ ٹھہری، اور کہہ دیا گیا کہ کافر لوگ رحمت سے دور ہو۔ اب یہاں پر دیکھیے طوفان نوح کی کیفیت کیا تھی۔ طوفان نوح کی کیفیت یہ تھی کہ مسلسل 6 ماہ تک چشمے زمین سے ابلتے رہے، پانی ابلتا رہا، آسمان سے مسلسل بارش ہوتی رہی، یہاں تک کہ بڑے بڑے پہاڑ بھی اس پانی میں ڈوب گئے۔ کشتی پانی کے ساتھ ساتھ اوپر اٹھ رہی تھی۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کشتی ایسی بنائی تھی کہ وہ برابر پانی کے اوپر چل رہی تھی، جبکہ بڑے بڑے پہاڑ بھی اس میں ڈوب گئے تھے۔ اب یہاں پر جس طرح اللہ تعالیٰ اسے چلاتا، یہ چلتی جا رہی تھی، جب پانی ابھی اوپر اٹھ جاتا تو پانی کی سطح زمین سے خاصی بلند ہو رہی تھی، اور پانی کی لہریں پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی اور ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی۔ اسی دوران ایک واقعہ پیش آیا کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا جو کافر تھا، کنعان جس کا نام تھا، یام یا کنعان اس کا نام آتا ہے، کشتی میں سوار نہیں کیا گیا، ایک پہاڑی کے کنارے لگ کر کھڑا ہو گیا، طوفان کو دیکھ رہا تھا۔ نوح علیہ السلام کی نظر اس پر پڑی تو اب دیکھیے کہ بیٹا ہے، بڑی محبت شفقت ان کی جوش ماری، انہوں نے کہا، اے بیٹے ایمان لے آؤ اور ہمارے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں کا ساتھ چھوڑ دو۔ تو بیٹے نے کیا جواب دیا؟ ضدی بیٹے نے باپ کی آرزو کو ٹھکراتے ہوئے کہا، میں ابھی پہاڑ پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ پانی اتنا چڑھ جانے والا ہے کہ وہ اس پہاڑ کو بھی اپنی اندر چھپا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، بیٹے کون سے اس میں پڑے ہوئے ہو؟ کیا سوچ رہے ہو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کون بچا سکتا ہے؟ کہ یہ پہاڑ، یہ جو بھی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تم کو نہیں بچا سکتی۔ یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، معمولی سیلاب نہیں ہے یہ، بلکہ یہ تو اللہ کا عذاب ہے۔
پہاڑ کی کیا حقیقت ہے؟ کوئی بھی چیز آج اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی. اللہ خود ہی کسی پر رحم فرما کر اسے بچا لے تو یہ ہو سکتا ہے. یہ گفتگو ابھی پوری نہ ہوئی تھی کہ ایک تیز لہر آئی اور جس نے ان کے بیٹے کی طرف رخ کیا اور دونوں کو ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے جدا کر دیا. یہ کافر اور نافرمان بیٹا سیدنا نوح کی آنکھوں کے سامنے طوفان میں غرق ہو گیا، اور نوح علیہ السلام جیسے اولو العزم پیغمبر بھی اس کی کچھ مدد نہ کر سکے. پھر طوفان کا خاتمہ کیسے ہوا؟ 6 ماہ تک پانی کی سطح بلند ہوتی رہی، پہاڑ تک پانی چلتا رہا اور سارے پہاڑ پانی میں ڈوب گئے اور مجرم جو تھے سب اپنے اپنے انجام کو پہنچ گئے. کہا جاتا ہے کہ ساری زمین پر یہ طوفان آیا تھا اور ساری دنیا اس وقت ختم ہو گئی تھی. صرف جتنے کشتی میں لوگ بچے ہوئے تھے صرف اتنے ہی لوگ بچے تھے اور اس میں سے کوئی بھی اس عذاب سے نہیں بچ سکا. تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی آپ پھر سے اپنے اندر جذب کر لے. یہاں پر دیکھیے کہ الفاظ آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وقیلا یا ارض ابلعی ماءکی، کہ اے زمین تو اپنا پانی نگل جا، وہ یا سماء اقلعی، اور اے آسمان اب مزید پانی برسانے سے رک جا. تو اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا زمین اور آسمان کو تو پھر وہ رک گیا اور آہستہ آہستہ پانی خشک ہو گیا اور فیصلہ چکا دیا گیا. اور کون سی پہاڑی پر جا لگی کشتی؟ جودی نام کی پہاڑی تھی. یہ پہاڑی کا نام کیا تھا؟ جودی. تو یہ پہاڑ عراق کے شہر سے کچھ فاصلے پر واقع ہے، آج بھی اسی نام سے مشہور ہے. تو سیلاب دنیا کے کتنے حصے میں آیا؟ طوفان نوح کے متعلق یہ طوفان تمام روئے زمین پر آیا تھا. یہ صرف قوم نوح کے علاقے میں آیا تھا. کچھ مورخین کا خیال ہے کہ قوم نوح کے علاقے میں آیا تھا اور کچھ کے خیال ہے کہ تمام روئے زمین پر آیا تھا. اور دنیا کی سب اقوام کی قدیم تاریخ میں طوفان نوح کا ذکر موجود ہے، لیکن قرآن اس بارے میں خاموش ہے کہ یہ کہاں کہاں آیا تھا طوفان. اب یہاں پر ہم کو جتنا بتا دیا گیا ہم کو اتنا ہی. اب یہاں پر کیا نوح کے آدم ثانی ہونے کا نظریہ درست ہے؟ اب یہاں پر دیکھیے کہ دوسری قابل تحقیق بات یہ ہے کہ طوفان نوح کے بعد نسل انسانی صرف نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہی پھیلی. اب نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. یہ ان تمام لوگوں کی اولاد سے ہے جو کشتی میں سوار تھے. عام مورخین کا خیال ہے کہ اس طوفان کے بعد صرف نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں میں سے حام، سام، یافس سے ہی پھیلی ہے. اور اس خیال کی تائید قرآن کریم کی اس آیت سے ہوتی ہے، وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمُ الْبَاقِينَ، ہم نے دنیا میں نوح کی اولاد کو ہی باقی رکھا. اس لحاظ سے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا میرا بیٹا تو میرے اہل سے تھا، تیرا وعدہ بھی سچا ہے اور تو ہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا نوح وہ تیرے اہل سے نہیں، یعنی کہ جو ایمان نہیں لایا وہ اہل سے نہیں ہے کیونکہ اس کے عمل اچھے نہ تھے. لہٰذا جس بات کا تمہیں علم نہیں اس کا مجھ سے سوال نہ کرو. میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلوں کی سی درخواست نہ کرو. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے ان کی محبت اپنے بیٹے کے لیے، تو محبت سب کو ہوتی ہے نا، نوح علیہ السلام کو بھی تھی. انہوں نے اپنی محبت میں اللہ تعالیٰ کو کہا کہ اللہ وہ تو میرا بیٹا ہے نا، میرے اہل میں سے، انہوں نے تو کہا تھا کہ میں تیرے اہل کو بچا لوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ان کو کہ انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، کہ میں تجھ سے کہتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں کی جیسی بات مجھ سے نہ کر. نوح نے کہا پروردگار میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں تجھ سے ایسا سوال کروں جس کا مجھے علم نہ ہو، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں تباہ ہو جاؤں گا. حکم ہوا نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تجھ پر اور ان جماعتوں پر نازل ہوئی جو تیرے ساتھ ہیں کشتی سے اترو. ان کی نسل سے کچھ اور امتیں ہوں گی جنہیں ہم دنیا کی سامان زندگی دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا. اے نبی یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. یہ نوح علیہ السلام کی سٹوری کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھی؟ اب یہ کس کو سنائی جا رہی ہے؟ کتاب کے ذریعے، وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی جا رہی ہے. اس سے پہلے آپ وہاں نہیں تھے اور آپ نہ جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم. لہٰذا آپ صبر کیجئے کیونکہ انجام پرہیزگاروں کے ہی حق میں ہوتا ہے. اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا. اب یہ دیکھیے سورہ ہود میں
تمام پیغمبروں کے بارے میں شارٹ سٹوریز آئیں گے۔ اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، تم نے تو محض جھوٹ گھڑ رکھے ہیں۔ اے میری قوم میں تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، کیا تم سوچتے نہیں؟ اور اے میری قوم اپنے پروردگار سے معافی مانگو، پھر اسی کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت میں اضافہ کرے گا۔ تم مجرموں کی طرح منہ نہ پھیرو۔ وہ کہنے لگے، اب یہاں پر بھی دیکھیے توبہ و استغفار، نوح علیہ السلام نے بھی کیا کہا تھا؟ توبہ و استغفار، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، یہاں پر بھی استغفار پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ قوم عاد کی کھیتی باڑی سے بڑی دلچسپی تھی اور یہ زیادہ تر ان کا پیشہ کیا تھا؟ زراعت تھا، تو ان کا ذریعہ معاش بھی وہی تھا، تو 3 سال سے خشک سالی میں گرفتار تھے یہ لوگ، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ تو اس مصیبت کے لیے ہود علیہ السلام نے اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کرنے کی تلقین فرمائی اور انہیں یقین دلایا کہ اگر تم اللہ کی طرف رجوع کرو گے تو وہ تمہیں کیا کرے گا؟ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، سچے دل سے معافی طلب کرو گے تو تم پر آسمان سے موسلادھار بارش بھی برسائے گا اور رزق کے دروازے بھی کھول دے گا، جس سے تمہاری مالی اور بدنی قوت دونوں میں اضافہ ہوگا اور خوشحالی کا دورہ ہو جائے گا۔ یعنی کہ دیکھیے کہ استغفار سے ہر چیز، ہر پریشانی کا حل نظر آتا ہے اس سے۔ ہود تو ہمارے پاس کوئی صریح معجزہ تو لایا نہیں، اور محض تیری باتوں سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ نہیں سکتے اور نہ ہی تجھ پر ایمان لا سکتے ہیں۔ آیت نمبر 54۔ ہم تو بس یہ کہتے ہیں کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے تجھے کوئی تکلیف پہنچا دی ہے۔ ہود نے جواب دیا، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، تم بھی گواہ رہو، جو کچھ تم شرک کر رہے ہو میں اس سے بیزار ہوں۔ اللہ کو چھوڑ کر باقی تم سب مل کر میرے خلاف جو تدبیر کر سکتے ہو کرو اور مجھے مہلت بھی نہ دو، اور میں نے تو اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی، کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی وہ پکڑے ہوئے نہ ہو، پر میرا پروردگار یقیناً سیدھی راہ پر ہے۔ پھر اگر تم اعراض کرو تو جو پیغام تمہیں پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہے تو میں تو تمہیں پہنچا چکا ہوں۔ اب میرا پروردگار تمہارے علاوہ دوسروں کو تمہارا جانشین بنائے گا اور تم اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے، میرا پروردگار یقیناً ہر چیز پر نگران ہے۔ آیت نمبر 58۔ اور جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے ہود اور ان کے ساتھ جو ایمان لے آئے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور ان کو شدید عذاب سے نجات دی۔ یہ وہی قوم عاد تھی جنہوں نے اپنے رب کی آیت سے انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر سرکش و متکبر کا کہنا مانتے تھے، اور اس دنیا میں بھی لعنت ان کے ساتھ رہی اور قیامت میں بھی۔ دیکھو عاد نے اپنے رب کا انکار کیا، خوب سن لو، عاد کو رحمت سے دوری ہوئی جو ہود کی قوم تھی، اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کیا کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اسی میں تم کو آباد کیا، تو اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اس کے سامنے توبہ کرو، بے شک میرا رب قریب ہے اور قبول کرنے والا ہے۔ قوم نے کہا کہ اے صالح، اس سے پہلے ہم تم سے بہت سی امیدیں رکھتے تھے، کیا تم ہم کو منع کرتے ہو ان چیزوں کی عبادت سے جن کو ہمارے بزرگ پوچھتے آئے ہیں، اور جس دین کی طرف تم ہم کو بلا رہے ہو اس میں ہمیں بہت شبہ ہے، جس نے ہم کو تردد میں ڈال رکھا ہے۔ صالح نے کہا، اے میری قوم، ذرا یہ بتلاؤ، اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں اور اس نے اپنی طرف سے مجھ کو رحمت بخشی ہے، تو اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو پھر مجھ کو اللہ سے کون بچائے گا؟ تو تم میرا سراسر نقصان ہی کر رہے ہو۔ اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے دلیل ہے، اس کو چھوڑ دو اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے اور اس سے کوئی برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگانا، ورنہ تم کو فوراً عذاب آ پکڑے گا۔ تو انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ تو صالح نے کہا کہ تم 3 دن اور بسر کر لو اپنے گھروں میں، یہ سچا وعدہ ہے۔ تو جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے صالح کو اور ان کے ساتھ جو مومنین تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے بچا لیا۔ اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ آپ کا رب بڑی قوت والا اور غلبے والا ہے۔ اور ان ظالموں کو ایک سخت نعرے نے
دبایا جس سے وہ اپنے گھروں میں ہی اونچے پڑے رہ گئے، گویا کہ وہ ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہیں تھے۔ خوب سن لو، سمود نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا۔ خوب سن لو، سمود کو رحمت سے چری ہوئی، اور تحقیق ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے تو سلام کیا۔ ابراہیم نے بھی سلام کیا۔ فوراً ایک بچڑا گنا ہوا بچڑا لے کر آئے۔ گنا ہوا لے کر آئے۔ تو جب ابراہیم نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کھانے تک نہیں بڑھتے تو ذرا پریشان ہوئے اور ان سے دل ہی دل میں ڈرے۔ فرشتے بولے، ڈرو مت، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اور ابراہیم کی بیوی کھڑی تھی پاس ہنسی جب ہم نے انہیں بشارت دی کہ ان کو اسحاق ہوگا، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بشارت دی۔ تو بولے، ہے خاک پڑے، جب میں بچہ جنوں گی تو میں تو بڑھیا ہوں اور میرے شوہر بوڑھے ہیں۔ واقعی یہ بات بھی عجیب ہے۔ فرشتوں نے کہا، کیا آپ اللہ کے کاموں میں تعجب کرتی ہے؟ اس خاندان کے لوگوں پر تو خدا کی رحمت اور برکتیں ہیں، بے شک اللہ تعریف کے لائق بڑی شان والا ہے۔ پھر جب ابراہیم سے وہ خوف جاتا رہا اور ان کو خوشی کی خبر ملی تو انہوں نے ہم سے قوم لوط کے بارے میں لڑنا شروع کر دیا۔ بے شک ابراہیم بڑے بردبار اور رئیف القلب اور رجوع کرنے والے تھے۔ اے ابراہیم، اس بات کو چھوڑو، تمہارے رب کا حکم آ پہنچا ہے اور ان پر نہ ٹلنے والا عذاب آنے والا ہے۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو لوط ان کی وجہ سے مغموم ہوئے اور ان کے سبب تنگ دل ہوئے اور کہا، آج کا دن بہت بھاری ہے۔ اور ان کی قوم ان کے پاس دوڑتی ہوئی آئی اور وہ پہلے ہی نامناسب حرکتیں کرتی رہتی تھی۔ لوط نے کہا، اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے بہت اچھی ہے، تو اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں میں مجھے ذلیل نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھی مقبول آدمی نہیں ہے؟ وہ کہنے لگے، آپ کو معلوم ہے ہم کو تمہاری بیٹیوں کی ضرورت نہیں، اور آپ کو تو معلوم ہے جو ہمارا مطلب ہے۔ لوط نے فرمایا، کاش میں تم پر غالب اور زوراور ہوتا یا کسی مضبوط پائے کی پناہ لیتا۔ فرشتے کہنے لگے، اے لوط، ہم تو آپ کے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، یہ آپ تک نہیں آ سکیں گے، تو آپ رات کے کسی حصے میں اپنے اہل خانہ کو لے کر چلیے، اور تم میں سے کوئی پیچھے کی طرف مڑ کر نہ دیکھے، مگر آپ کی بیوی نہیں جائے گی، اس پر بھی وہی آفت آنے والی ہے جو دوسروں پر آنے والی ہے۔ ان کے وعدے کا وقت صبح کا وقت ہے، تو صبح قریب نہیں؟ تو جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے زمین کو الٹا کر اوپر کا حصہ نیچے کر دیا اور اس سرزمین پر کنکر کے پتھر برسانے شروع کر دیے جو لگاتار گر رہے تھے، پھر جن پر آپ کے رب کے پاس خاص نشان بھی تھا، اور یہ بستیاں ان ظالموں سے کچھ دور نہیں ہیں۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور تم ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، میں تم کو فراغت سے دیکھتا ہوں اور میں ڈرتا ہوں تم پر اس دن کا عذاب آئے جس میں طرح طرح کی مصیبتیں ہوں گی۔ اور اے میری قوم، تم ناپ تول کو پورا پورا کیا کرو اور لوگوں کو اس ہو گیا ہے نا یہاں پر، چلے ٹھیک ہے یہاں پر۔ اب یہ دیکھیے کہ یہاں پر سارے نبیوں کا شارٹ ذکر آیا ہے۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا جب ان کو ایک بیٹے کی بشارت دی گئی، تو اس وقت حضرت سارہ کی عمر 100 سال سے کچھ کم تھی اور سیدنا ابراہیم کی عمر 100 سال سے زائد تھی۔ اس وقت ان کو دیکھیے کہ ایک بیٹے کی خوشخبری دی گئی، اور فرشتے کہنے لگے، ایک پیغمبر کی بیوی ہو کر تعجب کرتی ہو، یعنی کہ جب انہوں نے تعجب کیا کہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کا حیض بھی ختم ہو چکا تھا، حیض بھی بند ہو چکا تھا نا ان کا، ظاہر ہے 100 سال کی عمر میں تو انسان کا تو حیض بھی ختم ہو جاتا ہے عورتوں کا، تو حیض ختم ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھی کہ ایک معجزتاً ان کو ایک اولاد عطا کی تھی۔ اسی طریقے سے لوط علیہ السلام کے پاس بھی فرشتے آئے تھے اور وہ خوبصورت شکل میں آئے تھے۔ لوط علیہ السلام کی قوم کیا، ان کے پاس کیا گناہ تھا؟ ہومو سیکسول، یہ مردوں سے گناہ کے کام کرتے تھے۔ تو یہاں پر جب فرشتے آئے تو انہوں نے کیا سوچا کہ ہم ان کے پاس بھی چلے جائیں، ان کو بھی انہوں نے غلط نگاہ سے دیکھا، تو یہ فرشتے بھی بڑے خوبصورت قسم کے نوجوان شکل میں لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ لوط علیہ السلام کون تھے ابراہیم علیہ السلام کے؟ چلیے جلدی سے لکھیے چیٹ باکس میں، ابراہیم علیہ السلام کے کون تھے؟ لوط علیہ السلام بھتیجے تھے، ویری گڈ۔ تو یہاں پر اب یہ ان کے پاس آئے، تو جب انہوں نے کہا، جب دیکھا انہوں نے کہ فرشتوں کے ساتھ بھی یہ ان کی قوم ایسے حرکت کر رہی ہے،
تو انہوں نے ان کو اپنی بیٹیاں پیش کی کہ تم میری بیٹیوں سے شادی کر لو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں تمہاری بیٹیوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بھی پھر عذاب ڈالا، اور پھر وہ بھی عذاب کے شکار ہوئے. اور پھر ان کے اوپر کیا عذاب آیا کہ وہ ان کے اوپر بستی کو الٹا دیا گیا، اور ان کی وہاں پر ان کی بیوی کو بھی وہیں پر رہنا، اللہ تعالیٰ نے ان کا رہنا وہاں پر ہی لکھ دیا. ان پر عذاب کے لیے صبح کا وقت مقرر ہوا، اور پھر ان کے اوپر بستی کو ایسے فرشتوں نے کیا کیا کہ بستی کو اٹھا کر اس کو اس طریقے سے پٹک دیا کہ اس کو سارے کے سارے پھر وہیں دب کر پھر مر گئے. تو وہ عذاب الہی کا حکم جس پر فرشتوں کو مامور کیا گیا تھا، جبرائیل علیہ السلام تھے. اور وہ شہر کون سا تھا؟ شہر صدوم اور اس کے آس پاس کی بستیوں کو، جو ان بدکاروں کا مسکن تھا. اس پورے خطے کو، زمین کو اکھاڑ کر جبرائیل علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنے پروں پر اٹھایا اور اوپر بلندی پر لے جا کر اس زمین کے حصے کو الٹا زمین پر پٹک دیا. پھر اس خطے پر اس زمین کے حصے پر اوپر سے لگاتار کھل کر پتھر برسائے گئے، اور پھر پتھر بھی عام پتھر نہیں تھے، مخصوص علامت والے پتھر تھے. یہ دوہرا عذاب تھا انہیں عذاب کی الہی کی شکل کی بنا پر جو یہ دیا گیا تھا. تو یہ اس طریقے کے عذاب یہاں پر آئے ان کے اوپر. تو انشاءاللہ یہاں پر آیت نمبر 83 تک رکھتے ہیں، نصف تک. انشاءاللہ کل ہم آدھا پڑھیں گے. واخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.